بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ 10th کلاس کا ایک سوال ہوتا ہے اردو کا، اور وہ ہے سوال نمبر 7، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور اس کا عنوان ہوتا ہے تفہیم عبارات۔ تفہیم عبارت ایک عبارت آتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ غور سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں چند سوالات ہوتے ہیں، آپ کو اس کے دینے ہوتے ہیں جوابات، اور جو کہ بڑے ہی مختصر ہوتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ کو ملتے ہیں پورے نمبر۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ بورڈ کی طرف سے آنے والی جو ہمیں جو انسٹرکشن ملتی ہیں، ہدایات، ان کے مطابق جو ہے میں آپ کو چند باتیں جو ہے سمجھاؤں گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو بورڈ کے پیپر میں تفہیم عبارات میں سوال کچھ یوں پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو آپ نے جن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، عبارت کے مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سوال کے مختصر اور جامع جواب کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جواب کو مختصر مگر جامع رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے عنوان۔ جب سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو انہی میں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک مختصر اور درست عنوان جو ہے تجویز کرنا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اسٹار اردو نوٹس جو میں نے لکھے ہیں یہ آپ کی رہنمائی کرتے جائیں گے، اور میرے یہ لیکچرز جو ہیں وہ آپ کی ساتھ ساتھ رہنمائی کریں گے۔ جیسا کہ آج جس وقت میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے چند لمحوں پہلے میں نے کچھ نیوز جو ہے وہ دیکھی ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کو جو ہے کے اندر آپ کے 9th کے ایگزام جو ہیں وہ شاید نہ لیے جائیں، اور آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ 10th میں پروموٹ کر دیا جائے۔ تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ بات واضح بھی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی 10th کی تیاری جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ تو عنوان مختصر اور درست ہونا چاہیے، اور بڑا موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلی بات کہ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم کہ اگر املا کی 4 اغلاط ہوں تو 1 نمبر کاٹ لیا جائے۔ یہ ہمیں وہ ہدایات ہیں جب ہم بورڈ کے پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتی ہیں، ہمارے ہیڈ ایگزامینر جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح سے پیپر کو مارک کیا جائے۔ تو اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو پیارے بچوں اسی طرح ہم پورے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی پہلی عبارت نمبر 1، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، آخر میں جتنے بھی سوال آئیں گے آپ نے ان کے جواب زبانی جو ہے وہ اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ اور جواب لکھتے وقت آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال لکھیں، آپ نے ہیڈنگ دے کر اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جواب خالی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ایک پیج کے اوپر 3 سے زیادہ یا 4 سے زیادہ، اس سے زیادہ بالکل بھی نہ سوالوں کے جواب لکھیں۔ کسی بھی کتاب کا آپ کام کر رہے ہیں، شارٹ آنسر کویسچن ہمیشہ کھلے واضح اور ہیڈنگ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو آئیے عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سبتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے،
انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی عبارت جس کو آپ نے 1 2 3 دفعہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خود، اور اس کے بعد اس میں سے بورڈ کے پیپر میں آپ کو جو سوالات آتے ہیں، میں نے چونکہ یہاں پر آپ کے لیے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، تو سوال کچھ یوں آتے ہیں کہ پنجاب کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ تو مختصر جواب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے جو کاپی پہ لکھنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سوال لکھیں، تو آپ نے جز نمبر 1 لکھ کر آپ اس کی بنائیں گے ہیڈنگ۔ تو ایک میں آپ کو 1 2 بنا کر بتا دیتا ہوں کہ اس کی ہیڈنگ کیسے بنے گی۔ کہ پہلا سوال ہے کہ پنجاب کی حد کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں پنجاب کی حد، اور نیچے آپ جواب لکھیں گے کہ پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ جے پال کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا، تو آپ کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ ہوگی جے پال، یعنی کہ آپ یہ ہیڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی تھی۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ یہ ابھی عبارت کے اندر جو ہے وہ سینٹنس آیا تھا پورے کا پورا۔ کون برف کے رہنے کے عادی تھے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی ہیڈنگ آپ نے خود ہی بنانی شروع کر دینی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جواب ہے غزنی کے رہنے والے، یعنی سپتگین کی فوج کے سپاہی برف میں رہنے کے عادی تھے۔ سوال نمبر 4، سپتگین کہاں کا حکمران تھا؟ سپتگین غزنی کا حکمران تھا۔ اس حوالے سے میں نے 9th کلاس میں ایک اخلاقی کہانی بھی تھی، اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میرے اسی چینل کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک بھی جو ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، یہ عبارت اور واضح ہو جائے گی۔ سپتگین غزنی کا حکمران تھا۔ اگلا سوال نمبر 5، جے پال اور سپتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب، غزنی میں بے موسم کی برف گرنی شروع ہوئی، ہندوستانی شدید سردی کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں دونوں فوجوں کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ سوال نمبر 6، جاڑے کی شدت سے کون لوگ متاثر ہوئے؟ جواب، جاڑے کی شدت سے جے پال کے فوجی متاثر ہوئے۔ سوال نمبر 7، جے پال کون تھا اور سپتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سپتگین غزنی کا حکمران تھا۔ سوال نمبر 8، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ جواب، وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہ تھا کہ برف باری اتنی شدید تھی کہ لوگ اکڑ کر مر رہے تھے اور کچھ معذور ہو رہے تھے۔ سوال نمبر 9، سب سے اہم سوال، کہ اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیں۔ تو آپ نے بیٹا بالکل اسی طرح جواب دینا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے پنجاب اور غزنی کی حدود۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رموز اوقاف کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اس میں انورٹڈ کوما جو ہے وہ ضرور آپ نے لگانے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی عنوان دیں، آپ دوسرا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یا لکھ کر آپ ایک اور عنوان دے دیں کہ جے پال اور سپتگین، تو پہلے والا زیادہ سٹرونگ ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے 9 سوالوں کے جواب جو ہے وہ پڑھے ہیں اور پوری عبارت پڑھی ہے، اور کام میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا، لیکن یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ 5 سوالوں کی سر نے بات کی تھی جو کہ پیپر میں آنے ہیں، یہاں پر 9 ہیں۔ تو 9 بیٹا اس لیے ہیں کہ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کو میں نے اپنے اس اسٹار اردو نوٹس میں شامل کیا ہے، کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی تعلیمی بورڈ کے، چاہے آپ پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں پیپر دے رہے ہوں، اور ان کے آپ اپ ٹو ڈیٹ پیپر، پچھلے 5 سالہ پیپر اٹھائیں گے تو آپ کو اگر یہ عبارت آئی ہے تو انہی سوالوں میں سے ان کے جوابات مل جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی اور کسی ماڈل پیپر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، میں بابا کے چینل میں لائک کریں اور نہ سب